السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اہم ٹاپک کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو انگزائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کا ہمیں میسج آتا ہے، وہ ہمیں ان باکس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انگزائٹی کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جا پا رہے، ہماری عبادات کمزور ہو گئی ہیں، اور ان کو یہ چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ اب اس طرح سے عبادات مضبوط نہیں رہی۔ سوشل انگزائٹی کی وجہ سے مسجد میں جانا ان کے لیے مشکل ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، اور شاید وہ اپنی اس بیماری کی اس کیفیت میں شاید کہیں اللہ سے دور ہو گئے، ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں اگر ہم اپنی دین اسلام کو پڑھیں، دیکھیں کہ احادیث سے ہمیں ایک بیمار کے لیے کیا کیا موٹیویشن ملتی ہے، تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک انسان بیماری سے گزرتا ہے اور جب وہ اس بیماری سے نکل آتا ہے تو وہ ویسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک جو ہے نومولود بچہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے، جس کو ماں نے جنم دیا ہے۔ یعنی کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی ایک ایسا انسان جو بیماری سے گزر جائے، اس پوری بیماری سے نکل آئے، تو وہ ویسے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی امید ہے، بہت بڑی موٹیویشن ہے ان سب کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے عبادات کمزور ہو گئی ہیں تو شاید کہیں اللہ سے ہمارا تعلق کمزور نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بیماری بھیجی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت ایک بیماری سے گزر رہا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سے حوالہ ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کی کیفیت میں رہتا ہے تو اس کی ایک ایک لمحے پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نیکی اور خیر لکھتے رہو۔ یعنی کہ جب وہ نیکی اور خیر کے کام کیا کرتا تھا، عمل کیا کرتا تھا، ابھی اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہے، وہ عمل نہیں کر رہا، تو اس بیماری کے دوران اس کا وہ نیک عمل کاؤنٹ کرتے رہو۔ تو یعنی کہ ایک انسان اگر ایک لمبا عرصہ بیماری سے گزرا ہے تو جتنا لمحہ وہ اس بیماری سے گزرتا رہا ہے، اتنی اس کی جو کمیاں تھی وہ پوری ہوتی رہی ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھتی رہی ہیں۔ تو اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے، اور خیال کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب اس کا طریقہ واردات آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا، آپ کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو تم اتنا مسجد جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اب دیکھو اب تو تم اس طرح سے عبادات نہیں کر رہے، تم نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے، تو اب تمہارا کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جس وقت آپ شدید تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، اس وقت آپ نے قرآن کی وہ آیت زیادہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں بارہا یہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے خیال کو اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے لگانا ہے ہم نے، بلکہ جس کی نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف لگ گئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے اللہ کی رحمت کو، تو اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ تو بس انہی چیزوں کے اوپر جب ہم عمل کریں گے، سورہ دہا میں جہاں پوری سورت ہی سبحان اللہ اتنی ایک نئی جان انسان کے اندر پھونک دیتی ہے، جب بھی وہ آپ ترجمے سے پڑھیں تو وہاں پہ ایک آیت کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا، اور عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج تک کتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تھا نا، وہ ابھی تک جاری ہے الحمدللہ۔ تو انہی باتوں کے اوپر جب ہم غور و فکر کریں گے اور اپنے خیال کو درست کریں گے، ہماری پریشانی اصل میں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم شیطان کو نا بہت زیادہ کوئی اللہ معافی بہت زیادہ ہی کو درجہ دے دیتے ہیں۔ یاد رہے شیطان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے،
اور مخلوق اور خالق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس کا خیال اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا, جس کا بانڈ اپنے اللہ سے اسٹرانگ ہو گیا, اس کو جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا تو شیطان اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتا ہے. تو یاد رہے کہ مخلوق اور خالق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, اپنے آپ کو پر امید رکھا, یقین کے اوپر مزید یقین لاتے رہے, اعتماد کے اوپر مزید اعتماد لاتے رہے, تو آہستہ آہستہ وہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے, تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بلیسنگ رکھی ہوئی تھی کہ نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. تو جتنا ہم اس بیماری, اس تکلیف, اس پریشانی سے گزرتے ہیں, ہمیں بہت سبق بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. جو تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ اصل میں احساس کی بیداری ہے. ہمارے اندر احساس پیدا ہو, ہم ایک دوسرے کی درد کو, تکلیف کو سمجھیں. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا میں یہ فکرہ پہلے بھی ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے, بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم ذرا سوچیں اور ذرا اس پہ فکر کریں, غور و فکر کریں, تو آہستہ آہستہ وہ جو دھندلا پن ہے نا, جو ہم کلیئرلی دیکھ نہیں پا رہے, وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل مجھے ایک شخص نے دی تھی کہ جب انسان بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے, تکالیف سے گزر رہا ہوتا ہے, تو جیسے آپ بل بورڈ کے بالکل منہ کے آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی آپ اس سے دور ہو کے دیکھیں تو آپ کو پورا وہ میسج سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. تو ایسے ہی جب انسان اس بیماری سے نکل آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس مشکل وقت میں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اس بیماری نے کتنا بوجھ میرا ہلکا کر دیا, کتنے گناہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف کر دیا. اور بلکہ وہ جو نیک عمل کی بات ہے, اتنی پیاری وہ حدیث ہے کہ آپ اگر بیماری میں ہیں تو آپ کی وہ جو عمل ہے نا, وہ نیک اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو رحمت ہی رحمت ہے, برکت ہی برکت ہے, امید ہی امید ہے, بس اپنے خیال کو درست کرنا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو حدیث ہے کہ مجبوری میں ہوئے گناہوں کو, میری امت کے مجبوری میں ہوئے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یعنی کہ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو بیماری کی وجہ سے مسجد جانا مشکل ہے تو گھر میں ہی نماز ادا کر دیں, اور بس وہ نیت اللہ کی ہونی چاہیے. جس کی نیت اللہ ہے اس کا انجام بھی اللہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کریں گے اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی, آسانی آئے گی. مقصد لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کے حکم سے آسانی لانا ہے. تو بس عمل بھی کریں, اور اگر کسی بھی اس طرح کی بیماری سے آپ گزر رہے ہیں اور اس میں کہیں آپ نا امید ہو رہے ہیں تو نا امیدی کا آپشن ہے ہی نہیں. اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں اور اپنے خیال کو درست کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.